میں اس کے ساتھ پہیلی کے تمام حصے ایک جگہ نہیں لا سکا، کیونکہ میں نے انہیں روحانی راستے پر لانے کے لیے صحیح حکمت اور آلات کا استعمال نہیں کیا، اور میری تمام زندگی میں نے خدا کے نام کے ساتھ لیکچر شروع کیا اور اس کے نام کے ساتھ ختم کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ گرتی ہوئی دنیا اسے پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ ان موضوعات کے بارے میں مختلف تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن میں اپنے ضمیر کے مرحلے کے باعث ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس معاملے میں دوسرے انبیاء مجھ سے کہیں زیادہ ذہین رہے ہیں۔ خدا ان کی نجات کے لیے مرکزی چابی ہے، لیکن وہ اسے لینا نہیں چاہتے۔ وہ خدا کے مقابلے میں اپنے انبیاء اور نجات دہندگان میں بہت زیادہ دلچسپی اور توجہ رکھتے ہیں۔ میں اپنے تجربات سے یہ جانتا ہوں کہ انسانوں کو خدا سے الرجی ہے۔ انسان ان کے باپ ابلیس سے بہت متاثر ہیں، جو ایک طرح سے ان کے لیے مسیحا ہے۔ یہ واحد وجہ ہے کہ میں بنی نوع انسان کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ ابلیس کو بھی خدا سے الرجی ہے۔ خدا بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا مظہر بن گیا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ متعدد وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان گنت جہنمیں انسانی ارواح سے بھری ہوئی ہیں۔ اب وہ اندھیری جہنموں میں مدد کے لیے چیخ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا یا کر سکتے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو گرے ہوئے فرشتوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کے اختیار میں دیا ہے، جن کا ان پر بہت سخت کنٹرول ہے، اور انہوں نے ایک تاریک جہانوں میں اپنی زندگی بدترین بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کی نجات کے لیے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب جب تھوڑی سی بہتر نور والی روح ان کے جہانوں سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے نجات کے لیے خدا کے طور پر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زمین پر طاقت، مضبوط اور سطحی مراٹھن ان کی خود غرض خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس نے خدا کی طرف ان کا راستہ روک دیا، یہی نہیں کہ انہوں نے بہت سے ساتھیوں کا راستہ روکا، کیونکہ یہ ان کے وہ دوست یا جاننے والے تھے جنہوں نے ان کی مثال کی پیروی کی ہے۔ زمین کے دوسری طرف لوگ مرتے گئے کیونکہ وہ مدد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ بھوک کی وجہ سے مر گئے، یہاں تک کہ وہ ایک وقت کا کھانا بھی حاصل نہیں کر سکے۔ زمین کا وہ خطہ جہاں سے میں آیا ہوں، لوگوں کے ضمیر میں بہت سی بیماریاں ہیں، یا کہ یہ تقریباً مر چکا ہے۔ وہ صرف اپنی خود غرض دنیا میں اپنی خوشی کے لیے جی رہے ہیں اور باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی ممتاز معاشرے کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے پیسے فضول کاموں کے لیے کیوں خرچ کرتے ہو، وہ جواب دیتا ہے، تم حاسد ہو اور تم ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے لیے کس قسم کی حالت بنائیں گے۔ صرف میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی ارواح میں دن بدن کتنے اندھیرے آتے ہیں۔ حقیقی زندگی ان کے لیے یہ معنی رکھتی ہے کہ اب حال میں جیو، اور یہ نہ سوچو کہ مستقبل کیا ہوگا جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو اندھیرے جہانوں میں پاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، ہم یہاں کیسے آئے؟ خدا کہاں ہے اور وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جب بھی میں ان اندھیرے جہانوں سے گزرا تو میں نے اپنی پوری طاقت کھو دی۔
میں ہمیشہ اپنے آپ کو زمین پر دن کی روشنی میں خدا کی منشا میں کچھ بھی کرنے کے لیے بے بس پاتا ہوں۔ میں اپنے پورے دل سے بیان کرنے کے بعد دنیاوی زندگی میں بول نہیں سکتا اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ ملکہ نے دیکھا کہ جب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا، اس نے مجھ سے کہا، بدقسمتی ہے، ہماری جنت زمین سے بہت دور ہے۔ اس کے علاوہ تمام نیلے اور سنہری جنتیں خود کو نچلی تخلیقات سے الگ رکھتے ہیں کیونکہ وہ نہیں گرے۔ اگر ہم نچلی تخلیقات کی مدد کے لیے ان میں شامل ہو جائیں تو وہ ہماری جنتوں پر سیاہ چنگاریاں بھی لا سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے جو بالا جنتوں کی مخلوقات نہیں چاہتے۔ نتیجے کے طور پر خدا نے انہیں نچلی مخلوق سے نمٹنے کی ذمہ داری فردوس کے سفید روشنی کے دائرے کے جہانوں میں دی ہے۔ وہاں دوسرے گرے ہوئے فرشتے اور مخلوقات سے نمٹنے کے لیے بھی شامل ہیں جو وہاں نچلی تخلیقات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہ انسان سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ وہ وہی ہیں جو بحالی کی عمل اور بہت سے دوسرے عوامل کے ذمہ دار ہیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ انسانوں اور دیگر تخلیقات سب کو بھول جانا بہتر ہے۔ خدا نے تمہیں ہمارے جیسا بنا دیا ہے اور اس نے تمہیں ہم سے بہت زیادہ حیرت انگیز فضل عطا کیا ہے۔ اس نے تمہاری روح کے اندر اس کا اپنا نور، محبت اور خوشبو رکھی ہے۔ تم اپنے ساتھ پرانی دنیا کیوں اٹھائے پھرتے ہو جبکہ مزید دریافت کرنے کے لیے کوہ مکان اور جنتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بس مزید سے مزید سفر کرو اور اپنے پیارے خدا کے مزید راز الہی جانو۔ تمہیں پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس محدود انسانی مخلوق کے لیے پریشان کیوں ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ ان میں سے اکثر خدا سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے۔ جو وہ زمین پر بوئیں گے وہ روحانی زندگی میں نچلے اور اندھیرے جہانوں میں فصل کاٹیں گے۔ وہ اتنے خود غرض ہیں کہ وہ خدا کی محبت میں چند لمحے سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کی قدر و قیمت جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ تمہارا دل ایسی تخلیق کے لیے اتنا دکھی اور ٹوٹا ہوا کیوں ہے؟ تم نے کہا کہ وہ تمہیں مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ تم خدا کے بارے میں بات کرتے ہو۔ تمہیں واقعی انہیں بھول جانا چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لمبے عرصے تک ایسی ارواح کے لیے کوئی امید نہیں ہے جن کے پاس خدا کے ساتھ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ کوئی جنت ایسی تخلیق میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی جو اس کی اپنی بنیاد کو تباہ کر سکتی ہے۔ تم کیسے ابھی تک اس بانج تخلیق کی فکر میں ہو جو خدا کے لیے کوئی پھل نہیں لانا چاہتی؟ انہوں نے خدا کو نہیں بلکہ خود کو نور کے عناصر حاصل کرنے سے روک رکھا ہے۔ اس کی بجائے وہ سیاہ عناصر حاصل کرتے ہیں جو ان کی روح میں اندھیرے پیدا کرتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ خدا نے انہیں کیوں چھوڑا اور بہت دور چلا گیا؟ انہوں نے اسے بہت دکھ اور غم دیا ہے کہ کوئی بھی لفظ بنی نوع انسان اور دیگر نچلی تخلیقات کی جہالت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خدا نے ان کو پیدا کر کے ان پر اپنا بہت فضل کیا اور ان کی ارواح میں ہمیشہ کے لیے نور حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ دیکھو انسانوں نے اسے بدلے میں کیا دیا۔ انہوں نے اسے سب سے زیادہ ناخوش اور غمگین خدا بنا دیا ہے جس سے اسے انہیں پیدا کرنے پر افسوس ہوا ہے۔ میں تمہیں مزید بالا جنتوں میں سفر کرنے کا مشورہ دیتی ہوں کیونکہ تمہارے پاس اس کے لیے نور ہے۔ تم جنتوں اور خدا کے ساتھ تجربات، ہماری جنت اور بہت سی بالا جنتوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان کی مدد کر سکتے ہو۔ بالکل یہی تمہارا کام ہونا چاہیے۔
گرے ہوئے فرشتوں اور نچلی مخلوقات کو سب سے نچلی مخلوق بنی نوع انسان کے ساتھ معاملات کرنے دو۔ خدا نے تمہیں اپنے جیسا بنایا ہے اور تمہیں تمام جنتوں میں سفر کی اعلیٰ ترین ہمیشہ کی خوشی دی ہے۔ تم انسانوں کے خسارے کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ انسانی دنیا میں تم خدا کے بارے میں جتنا زیادہ بولو گے وہ تم سے اتنا ہی زیادہ ناراض ہیں۔ وہ بے خدا لوگ ہیں اور ان کی مسلسل شکایات ان کی زندگی میں ایک بیماری ہے۔ ہم نے صرف ان کے بارے میں منفی باتیں سنی ہیں اور وہ جہنم میں زیادہ سے زیادہ طریق جہان تخلیق کرتے ہیں۔ نہ ہی وہ اپنا سبق سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنا برا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کے آخری دن تک ان کے انا پرست خیالات صرف ان کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ اپنی خود غرض شراکت داری کے لیے جیتے ہیں اور وہ اپنی جھوٹی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ ہمیشہ خود کو جوان اور خوبصورت رکھنے میں مصروف ہیں۔ وہ ان کی سیاہ و بدصورت روا دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ روحانی طور پر اندھے ہیں۔ اگر وہ زمین پر 1000 سال مزید زندہ رہیں گے وہ مزید باغی ہو جائیں گے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ زمین پر صرف تھوڑی دیر ہوتے ہیں ورنہ وہ اپنی ارواح کو تاریک اور شیطانی بنانے میں ان کے کمال تک پہنچ جاتے۔ کوئی ایسا نبی ہے جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں قبول کیا ہو؟ اگر انہوں نے نسبتاً ان انبیاء کی پیروی کی ہوتی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تاہم فرشتوں کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا یا انہوں نے صرف ایک مختصر وقت سے معجزات کیے۔ خدا کے ساتھ رہنے کی خواہش کے بارے میں وہ ایسے ہیں جیسے درخت جو پھل نہیں دے سکتے۔ 70 80 یا 90 سالوں کی اپنی مختصر زندگی کے بارے میں ان میں سے اکثر جاننا نہیں چاہتے کہ ان کا ابدی گھر کیا ہے۔ مردہ تخلیق کے لیے آنسو بانٹنا درست نہیں۔ خدا کی تخلیق میں انسان جیسی اور بھی بہت سی تخلیقات ہیں۔ وہ ان کے درد، مصائب اور بدنصیبی کی اصل وجہ خود ہی ہیں۔ خدا نے تمہیں تمام کوہ و مقام اور مخلوق میں رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے جسے دیکھ کر جنتیں اپنی مرضی سے جھک کر تمہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پھر تمہیں اپنی دنیا سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ اس نے تمہیں تمام کوہ و مقام کا شاہ بنا دیا۔ پھر تم کیوں اپنے ساتھ زمینی لوگوں کا رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو؟ ان کے الفاظ نے مجھے اتنا حیران کیا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے زمین پر خدا کی منشا کے لیے اپنا مشن چھوڑنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ ابھی کے لیے صرف اپنے دماغ میں رکھو کہ تمہیں خود کو انسانیت کے لیے اداسی میں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم انسانوں کے ساتھ خدا اور جنتوں کے راز ضرور شیئر کرو تاکہ انہیں روحانی زندگی میں اپنے مستقبل کو جان سکیں۔ ان کے سامنے سیدھی بات کرو کہ تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور انہیں بتاؤ کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اس طرح وہ روحانی زندگی میں داخل ہوتے وقت خود کو درست ثابت نہیں کر سکتے کہ تم نے ان سے صاف بات نہیں کی۔ تمہیں ان کو ہر طرح سے تبدیل کرنے کی خواہش کو چھوڑنا ہوگا، پھر تمہارا مشن آسان ہو جائے گا۔ تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی آزاد مرضی، آزادی، ضمیر، شعور، دل اور روح سے خدا کے پیغام پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے اکثر اپنے دماغ سے جدوجہد کرتے ہیں اور تمہارے پیغام کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کا یہ تلخ سبق سیکھیں گے اور انہوں نے اپنی روح و مستقبل کو
تاریک کر دیا۔ انہیں بتاؤ کہ اگر وہ خدا کی تعلیم پر عمل کریں گے جو تم لائے ہو تو یہ ان کی اپنی روح اور آنے والی نسلوں کی خاطر اور فائدے کے لیے ہوگا۔ اگر وہ مسلسل تمہیں پیٹھ دکھائیں اور اصرار کریں کہ تم خدا کی طرف سے نہیں آئے، تمہیں جھوٹا کہیں، تم سے بحث کریں کہ صرف ان کا مذہب سچا ہے اور ان کا نجات دہندہ وہی ہے جو موت کے بعد کی زندگی میں انسان کی مدد کرے گا، تو انہیں جانے دو۔ وہ اندھے لوگ ہیں اور ان کا مذہب انہیں اندھیرے کے جہانوں میں لے جائے گا۔ انہوں نے ہر نبی سے کہا کہ وہ دوسرے نبی کے ماننے والے تھے۔ وہ اور ان کے باپ دادا نے ہمیشہ خدا کی نئی تعلیم کو روکا اور اپنی سرکش فطرت کو ظاہر کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ خدا کی پکار کا جواب دینے کے لیے نااہل ہیں۔ ان کے نبی اور نجات دہندہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جب کہ وہ خود روحانی دنیا سے گزرے تو ان کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اگر وہ واقعی ان کے انبیاء اور نجات دہندگان سے محبت کرتے تو ان کی طرح بن جاتے۔ وہ اپنے نبیوں اور نجات دہندگان سے صرف اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی میں فائدہ حاصل کریں۔ پیروکار بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں جو انہیں بہتر جگہ پر لا سکتی ہے۔ وہ اپنے نبیوں اور نجات دہندگان کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں ایک خفیہ سراغ سے تاریک جہانوں سے جنت تک لا سکیں۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء اور نجات دہندگان اس وقت فیصلے کے بارے میں یہ کہہ کر اپنے ہی مومنوں کا انکار کرتے ہیں کہ تم برے لوگ ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہبی لوگ خود غرض اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے مومنوں کے لیے جنت کی ٹکٹ دینا پسند کرتے ہیں۔ انہیں انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ وہ روحانی دنیا میں داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کون سی بھیانک غلطی کی ہے۔ وہ دوسرے مذاہب کو کہتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے آئے ہیں۔ ابلیس مذہبی لوگوں میں اتنی گہرائی سے رہتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ اگر پیروکار روحانی زندگی کے آئینے میں دیکھ سکتے کہ وہ خود شیطانی ہیں تو وہ فوراً ان کی روحانی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ سچی تحریک سے ان کے مذاہب میں تلاش کرتے تو خدا ان کے دل کی شاہراہ بن جاتا۔ وہ جان جاتے کہ جس فریم کو انہوں نے خدا کے گرد لگایا تھا وہ ان کی تنگ نقطہ نظری کے باعث تھا۔ خدا محدود نہیں ہے۔ خدا اس قدر لامحدود ہے کہ ان کا دماغ پھٹ جائے گا اگر وہ جان لے کہ وہ بالا اور تمام تخلیقات کے کسی بھی خیال سے بالا تر ہے۔ انہوں نے خدا کو پرندے کی طرح پنجرے میں ڈال کر ان کے نبیوں اور نجات دہندگان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہتے ہیں کہ خدا کچھ بھی نہیں کرتا لیکن سارا اختیار نبیوں اور نجات دہندگان کو دے دیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ موت کے بعد زندگی میں جب ان کے نبی اور نجات دہندگان داخل ہوئے تو ان کو کس قسم کے فیصلے سے گزرنا پڑا۔ خدا کو آخر تمام مخلوقات کو یہ الفاظ کہنے پڑے، جب تک ابدی زندگی رہے گی کوئی نبی، نجات دہندہ، مخلوق یا جنتیں کچھ بھی کہہ سکتے جب تک خدا ان کو اجازت نہ دے۔ اس وقت جب کوئی بھی روح خدا کے سامنے کھڑی ہو وہ صرف سچ بول سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ جب مذہبی لوگ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوں گے تو وہ خدا کے بارے میں تصور اور وہ حقیقت میں کیسا ہے ان کے درمیان فرق جان جائیں گے۔ وہ ان کی زبانوں کو کاٹ لیں گے
اور ان کے تمام تخلیقات دفن ہو جائیں گے۔ اگر تم تمام مخلوقات کی سوچ اور محبت کو یکجا کر دو تب بھی وہ ہمیشہ ان کے راستے میں ہی ہوں گے۔ ارواح کا خدا سے محبت کی پہچان کا روحانی دنیا میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جب خدا اس روح کے لیے بولتا ہے۔ خدا انصاف کا خدا بھی ہے۔ مذہبی دنیا یہ نہیں جانتی کہ خدا نے فیصلہ اپنے عدل پر مرکوز رکھا، ورنہ انبیاء نجات دہندہ اور مسیح نچلے جہانوں میں رہیں۔ اس نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے اس کی منشا کے لیے کام کیا تھا، ورنہ فیصلے کے دن فرشتے اور دوسری مخلوقات ان نبیوں اور نجات دہندگان کو کسی بھی طرح معاف کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ تم تمام مذاہب کو بتا سکتے ہو کہ خدا کی کارسازی میں ان کے انبیاء اور نجات دہندگان نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ خدا ہی تھا جس نے ان پر احسان کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ کوئی جنتوں کی مخلوقات انہیں معاف کرنا اور انہیں ان کے اعلیٰ جہانوں میں نہیں لانا چاہتی تھیں۔ مذہبی دنیا کو بتاؤ کہ ان کی توقعات اور خدا کے بارے میں تصورات غلط ہیں۔ خدا نبیوں اور نجات دہندگان جیسی غلطیاں نہیں کرتا۔ کوئی خیال اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتہ یا کوئی وجود بھی پوری قوم کی زندگی کے دوران اس کی ملکیت کو دریافت کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ انہیں تفصیل سے بتاؤ کہ کیسے وہ اپنے انبیاء اور نجات دہندگان کے لیے بہت ذلتیں لے کر آئے ہیں۔ انہیں اپنے پیروکاروں کو پوری حقیقت کو سمجھنے میں مدد کے لیے نچلے جہانوں میں اکثر لمبے عرصے تک رہنا پڑتا ہے۔ اپنے پیروکاروں کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد سے وہ بہت تھک جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ ان تاریک جہانوں کو چھوڑ جانے میں مدد کے لیے فرشتوں کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی روح کو ٹھیک کر سکیں۔ پیروکاروں کو نجات دہندگان کا اصل چہرہ معلوم ہو جائے گا، تب روحانی دنیا میں وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہوں گے۔ وہ اپنے مذاہب اور ماننے والوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اگر ان کے لیے ایسا ممکن ہو کہ ایک نامعلوم جہان یا جنت میں چلے جائیں تو وہ کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ فرشتے اور مختلف مخلوقات ان کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے پیروکاروں کی مدد کے لیے نیچے جائیں۔ بدقسمتی سے اس حکم پر عمل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے مذہب کے نچلے جہانوں میں وہ ان تعلیمات کو ظاہر کرتے ہیں جسے انہوں نے زمین پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے زمین پر ان تعلیمات کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ ان کے پیروکار باغی اور شیطانی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ان کے نبیوں اور نجات دہندگان کی زندگی جہنم جیسی بنائی ہوئی تھی۔ انسانوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، انہیں خاموش کر دیا یا مجبور کیا کہ وہ وہی بولیں جو وہ سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ انبیاء اور نجات دہندگان نے خدا اور جنتوں کے پیغامات کا اظہار نہیں کر سکے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں۔ آخرکار وہ انہیں روحانی دنیا میں لے گئے۔ اب وہ اس بات کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کے متعلق انسانوں کو وہ سب کچھ ظاہر نہیں کیا جس کے بارے میں انہیں ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کے پیروکار روحانی دنیا کے نچلے جہانوں میں انہیں اپنا نبی اور نجات دہندہ نہیں مانتے۔ وہ اپنے نبی اور نجات دہندگان سے کہتے ہیں، تم ہمارے نبی یا نجات دہندہ نہیں ہو سکتے، ورنہ تم ہمیں ان تاریک جہانوں سے نکالتے۔ جب ہمارا نجات دہندہ آئے گا وہ ہمیں ایک بہتر دنیا میں زندہ کرے گا، اٹھا لے گا۔ روحانی دنیا میں پیروکار اپنے نبی اور نجات دہندہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں،
تم جھوٹے ہو۔ سادہ سچ یہ ہے کہ وہ انہیں اندھیرے جہانوں سے نہیں نکال سکتے۔ وہ اور ان کے آباء و اجداد نے ان کی زمینی زندگی میں ان کا انکار کیا ہے۔ تاریخ میں کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب انسانی مخلوق ایک زندہ نبی پر ایمان لے آئے ہوں۔ اب وہ نبی اور نجات دہندہ اپنے پیروکاروں کو ظاہر کرنے کے لیے نچلے جہانوں میں آ رہے ہیں، جب وہ زمین پر خدا کے بارے میں ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کے پیروکاروں کے لیے ناممکن ہے کہ نئی تعلیم پر عمل کریں اور اس دکھی ماحول میں 180 ڈگری خود کو تبدیل کر سکیں۔ فرشتے اور دوسری مخلوقات کو عیسیٰ، محمد، بدھ یا دوسرے انبیاء کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان سب کو روحانی دنیا میں پتہ چلا کہ زمین پر وہ سب کچھ ظاہر نہ کر کے جو وہ خدا کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے کون سی غلطی کی تھی۔ وہ روحانی دنیا میں اس غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انبیاء اور نجات دہندگان کہہ رہے ہیں کہ زمینی لوگوں کے دباؤ میں آسمانی پیغامات کو ظاہر نہیں کر سکے۔ کیا وہ صحیح ہیں؟ بلا شبہ وہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی انسانوں نے زمین پر ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ خدا نے نبیوں اور نجات دہندگان سے پوچھا، تم نے تمام الہی رازوں کو کیوں نہیں پہنچایا جو تم پر نازل ہوئے؟ وہ جواب نہ دے سکے، اور خدا نے پھر پوچھا، میں جواب جاننا چاہتا ہوں۔ پیارے خدا، ہم زمین پر بہت الگ تھلگ اور تنہا لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ بنیاد نہیں بنا سکے۔ زمین پر ہر وقت ہم خوف اور عدم تحفظ کے ماحول میں رہتے تھے۔ انسانوں نے ہم پر بہت دباؤ ڈالا کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اسے ظاہر نہ کر سکے۔ او خدا، زمینی انسانوں نے ہمارا انکار کیا اور ہم سے نفرت کی ہے، اور وہ ہم سے جارحانہ اور ناراض رہے۔ پھر میں جب ان کی اولادیں ان کے ماننے والے بن گئے، نجات دہندگان نے خدا سے شکایت کی کہ ہم نچلے جہانوں میں نیچے جانے کے لیے بہت تھک گئے ہیں، کیونکہ ہم وہاں کوئی نتیجہ نہیں لا سکتے۔ تاہم خدا انسانیت پر بہت مہربان ہے۔ اس نے ہمیں کہا، نیچے جاؤ اور ان کی مدد کرو، تمہیں ان کی وجہ سے برکت حاصل ہوگی۔ وہ تمہارے پیروکار ہیں اور تم ان کے بانی ہو۔ یہ کسی بھی حالات کے تحت تمہاری ذمہ داری ہے ان کو وہ سب کچھ بتانے کے لیے جو زمین پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ تمہارے پیروکار مانے یا نہ مانے، یہ ان پر منحصر ہے، لیکن تم کوشش کرو۔ جب میری بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے گی تو اس میں روحانی دنیا کے تمام نچلے جہانوں کے لیے ایک حل بھی ہوگا۔ مت بھولو، تم نے بھی عہد کیا ہے میری کارسازی کے قیام کے لیے، نئے مرکزی شخص کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ میری دنیا زمین پر آ جائے۔ میں نے ملکہ سے کہا، یہی الفاظ ایک مرتبہ خدا نے میرے سامنے انبیاء سے بھی کہے تھے۔ اس نے جواب دیا، میں جانتی ہوں، اور ہم خدا کی طرف سے تمہارے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم تم سے سب کچھ ذاتی طور پر سننا چاہتے تھے، کیونکہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کچھ دیر ہمارے ساتھ اور رہو۔ اگر تمہارے پاس خدا کا مشن نہیں ہوتا تو یہ ہماری پہلی اور آخری خواہش ہوگی کہ تمہیں ہماری جنت چھوڑ کر کبھی نہ جانے دیں۔ میں تمہیں کچھ اور بتاتی ہوں۔ روحانی دنیا میں پیغمبروں اور نجات دہندگان اس گہرے سچ کو جان لیں کہ خدا کبھی بھی اس کے فیصلے نہیں بدلتا۔
خدا نے انسانوں کو فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ خدا نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب اسے پتہ چلا کہ وہ قدرتی طور پر اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے کبھی کسی بھی مذہب کو بنانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ مذاہب فردوس کے سفید روشنی والے دائروں کے فرشتوں سے متاثر اور وہ ان کے پیدا کردہ ہیں۔ بنی نوع انسان بہت نچلے اور بیمار مرحلے میں گر گیا ہے اور خدا براہ راست ان سے لین دین نہیں کر سکتا۔ فرشتے مذہب کو لائے انسانیت کی گاڑی کی مرمت کے لیے، جس سے بنی نوع انسان کا سفر خدا کی طرف جاری رہ سکے۔ اگر انسان براہ راست اور فطری طور پر خدا کی پکار پر جواب دیتے تو وہ بہت عرصہ پہلے ہی گھر پر ہوتے۔ اب انہیں فرشتوں کے بہت سخت فیصلے سے گزرنا ہوگا جو شیطانی لوگوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ فرشتوں کو پرواہ نہیں کہ وہ مذہبی لوگ ہیں یا نہیں۔ اب ان گنت جہانوں میں درمیانی جہان اور نچلے جہان اور جہنمیں آباد ہیں۔ جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا ہی زیادہ الجھن ہے اور آپ کو زیادہ سزا ملے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام برائیوں کے جہانوں میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ میں نے ملکہ سے کہا، جو زبان تم نے انسانوں کے لیے استعمال کی ہے، کیونکہ اگر انسان اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کے غرور کو ٹھیس پہنچے گی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کو خوش کریں یا کم از کم اس کے ساتھ سیاسی انداز میں پیش آئیں۔ اس رویے کے ذریعے تو وہ خود کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، بس جس طرح سے میں نے بات کی ہے اسے لکھ دو، اس کی فکر نہ کرو۔ زیادہ تر آنے والی نسلیں تمہاری کتابوں سے مستفید ہوں گی۔ اس نے میری آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور کہا، میری باتوں نے تمہیں مزید اداس کر دیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، یہ صحیح ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بنی نوع انسان کے لیے تمہاری جنت سے کچھ مدد حاصل کروں گا۔ تمہاری باتوں نے مجھے مزید مایوس کر دیا۔ میرے لیے یہ بہتر ہوتا کہ میں تمہاری جنت میں نہ آتا بلکہ آسمان میں داخل ہونے کے لیے مسلسل پرواز کرتا، کسی ایسی جنت میں جہاں کوئی نہیں رہتا۔ جنتوں میں بہت سے پراسرار مقامات ہیں۔ میں خوشی اور مسرت کے لیے ان پر اڑتا رہا، لیکن خوشی کے بجائے مجھے مزید اداسی ملی۔ کسی بھی جنت کے اندر سے ہو کر آنے کے بعد جب بھی میرے پاؤں زمین کو چھوتے ہیں میرا دل بوجھوں سے بھر جاتا ہے اور بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ جنتوں میں تو سارے احکامات پورے ہوتے ہیں، لیکن زمین پر ان کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ کاش میں تمہاری طرح ایک آسمانی ہستی ہوتا اور انسان نہیں ہوتا اور کبھی انسانی تخلیق سے واقف نہ ہوتا۔ پھر اگر میں کبھی انسان کی تخلیق کے بارے میں سنتا تو بہتر ہوتا کہ خدا نے مجھے ایک ایسا دل دے دیا ہوتا جو ان سے کوئی رشتہ نہ رکھنا چاہتا ہو۔ اب میں کیا کہوں؟ کیا مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ میں انسانی تخلیق میں پیدا ہوا ہوں، یا اس لیے کہ میں نے بنی نوع انسان کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا ہے؟ اب میں اپنے باپ دادا کے دکھ اور تکلیف کو اپنی جان اور روح کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا میں کہوں کہ یہ دن خوش قسمتی کا تھا جب میں انسان کے طور پر پیدا ہوا تھا، حالانکہ میری جان، روح، میرا دل زمین پر عجیب محسوس کرتے ہیں۔ میں انسانوں سے کوئی قربت محسوس نہیں کرتا۔
اس سب کے بعد ہر بار جب بھی میں ان کے سیارے پر واپس جاتا ہوں، مجھے مزید دکھ، مصائب اور درد اٹھانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا جو چاہتا ہے کہ میں بنی نوع انسان کے لیے ایک بوجھ اٹھاؤں، میں واقعی انہیں بھول جاتا۔ میری خواہش ہے کہ تم اور آسمانی مخلوقات زمین پر کچھ وقت گزارتے، اس سے پہلے کہ تم ان کے بارے میں اتنی سادگی اور آسانی سے اس شاندار جنت میں بات کرتے۔ تب مجھے معلوم ہوتا کہ اگر تم نے انسانیت کے لیے قربانیاں اور محبتیں بھی دی ہوتی اور نہ صرف سچ کی بات کی ہوتی۔ تم نے انسانی تخلیق کے بارے میں صرف سنا ہے، لیکن جب تم ان کے درمیان رہو گے تب ہی تم کو معلوم ہوگا کہ انہیں کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم نے مجھے رہنمائی دی، یہ بہت سچ ہے، لیکن تم نے میرا درد اور غم محسوس نہیں کیا، اور یہ کہ میں زمین پر اپنے دن کتنے مصائب سے گزارتا ہوں۔ تم نے میری روح میں نور اور خدا کی محبت اور مہربانی دیکھی اور سوچا ہے کہ میں ہم آہنگی رکھنے والا مجسم ہوں۔ خدا نے بے شمار تخلیقات اور مخلوقات تخلیق کیں، اور وہ اب بھی زیادہ سے زیادہ نئی تخلیقات پیدا کرتا جا رہا ہے۔ وہ ان تمام کوہ مکاں کو مختلف مخلوقات سے بھرنا چاہتا ہے، اور پھر بھی وہ اب بھی تنہا محسوس کرتا ہے۔ خدا زیادہ سے زیادہ تخلیقات صرف اس امید کے لیے پیدا کرتا جا رہا ہے کہ کوئی تو ہوگا ان تمام مخلوقات میں سے جو اس سے اس طرح محبت کرے گا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تخلیق ایسی ہو جیسے کہ تمہاری جنت۔ ہر جنت جہاں خدا اترتا ہے تلاش کرتا ہے کوئی ایسا، کوئی اس جیسا۔ شاید وہ خود کو کسی میں دیکھ لے۔ خدا سے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مخلوق کبھی بھی اس جیسی نہیں ہوگی؟ خدا سے کون کہہ سکتا ہے وہ مخلوقات تمہارا دکھ اور تنہائی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ اپنی خوشی اور مسرت کے لیے آزادانہ طور پر جینا چاہتے تھے۔ ایک بار جب میں نے خدا سے اس موضوع کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ موضوع بھول جاؤ، کسی مخلوق نے مجھے نہیں جانا اور نہ کوئی مخلوق مجھے جان پائے گی، صرف میں خود ہی وہ ہوں جو مجھے جانتا ہے۔ کوئی تخلیق میرے بارے میں سب کچھ دریافت نہیں کر سکتی۔ اس موضوع کو بھول جاؤ، تم بس مجھ سے اپنی محبت ویسی ہی رکھو جیسے تم نے ساری زندگی کی ہے۔ مجھے تمہاری محبت میں میرا گھر مل گیا ہے۔ کبھی کبھی میں کسی اور کوہ مقام میں بہت دور اڑنا چاہتا ہوں کہ انسان کا تصور میرے دل اور روح سے بہت دور چلا جائے۔ کوئی انسانوں کے ساتھ کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ ان کے دل ہمیشہ خدا سے دوری محسوس کرتے ہیں۔ نہ تو انہوں نے خدا کو تسلی دینا سیکھا اور نہ ہی انہوں نے اپنے خالق کے لیے کبھی ہمدردی محسوس کرنا سیکھا ہے، جس نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ان کو اپنے خالق کو جاننے کی کوئی خواہش نہیں۔ جب ان کے پیارے مرتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ان کا کتا مر جاتا ہے تو وہ کم از کم کچھ آنسو بہاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان کے پاس 2 آنسو بھی نہیں۔ ان کی سوچ ان کی خود غرضی سے آگے نہیں بڑھتی کہ ان کے پیاروں اور یہ مخلوق جو ان کو دی گئی ہے خدا کی ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پیاروں کو دیا تاکہ ہم ان کے ذریعے اسے جان سکیں، تاکہ ہم ان کی محبت میں خود کو لطف اندوز ہونے اور
اپنے ارد گرد اپنی دنیا بنانے میں یوں کھو جاتے ہیں کہ باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ انسانی ارواح نے بھی یہی کیا تھا اس روحانی دنیا میں، اس سے پہلے کہ خدا نے انہیں زمین پر بھیجا۔ ایک ابدی وقت گزر جانے کے بعد بھی اچھا بننے کی بجائے انسان بدتر ہو گیا۔ انسان عمودی طور پر اڑنے کی بجائے وہ نیچے گرتے ہیں۔ پھر وہ میری کتابیں کیسے پسند کریں گے؟ انہیں وہ کتابیں پسند ہیں جو انہیں خوش کریں، مسرت دیں اور ان کی ضروریات پوری کریں۔ میری کتابیں ان کی دنیا کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، جتنا زیادہ میں اپنی روحانی دنیا کے تجربات اور مشاہدات کو ظاہر کرتا ہوں، اتنا وہ بری محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایسی بکواس پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ مجھے پہلے سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں اپنی روح کے اندر اندھیرے کو دعوت نہیں دوں گا۔ میں اپنی روح اور جان کا دشمن کیسے بن سکتا ہوں؟ میرے لیے بہتر ہے کہ میں نے جو دیکھا، سنا اور تجربہ کیا وہ لکھ دوں، اور خدا بھی مجھ سے یہی چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح میں نے تمہاری رہنمائی کی تھی۔ میری بات سن کر وہ سب بہت اداس ہو گئے۔ سب سے پہلے ملکہ نے مجھے اپنی باہوں میں لیا تو اس نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا کہ میں نے تم سے اتنی سیدھی زبان میں بات کی۔ میں چند لمحوں کے لیے بھول گئی کہ تم کون ہو۔ میں نے یہ سب باتیں تم سے پورے دل سے کہی ہیں۔ مجھے کہنا ہوگا کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ جو اندھیروں سے گزرا ہے، جس کی رات غموں کا گھر ہے، وہ صبح کی قدر جانتا ہے جو ایک اندھیری رات کے بعد طلوع ہوتی ہے۔ میں ان سب کو الوداع کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ میں ان کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزاروں۔ وہ مجھے ان کی جنت کے مزید عجائبات دکھانا چاہتے تھے کہ میں زمین پر مشکلات اور دکھوں بھری زندگی بھلا سکوں۔ انہوں نے کہا جب تم ہمارے ساتھ مل کر پرواز کرو گے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ جب تم زمین پر واپس جاؤ گے تمہارا دل ہمیشہ اس جنت اور ہمارے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کرے گا۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں خیال آیا، خدا نے اس کے بچوں کو دیکھنے کے لیے ان گنت پراسرار جنتیں بنائی ہیں کہ وہاں وہ انہیں ہمیشہ خوش دیکھ سکے۔ بدقسمتی سے زمینی لوگ ان جنتوں میں لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ ان حیرت انگیز جنتوں کا تصور کر سکتے ہیں جو کوہ مقام میں موجود ہیں۔ اس خیال نے مجھے اتنا اداس کر دیا کہ میں نے ملکہ سے کہا یہ وقت ہے کہ میں تم سے اجازت چاہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے ہوئے اصرار کیا کہ میں تھوڑی دیر اور ٹھہروں۔ میں تمہیں ایک بہت خاص جگہ پر لے جانا چاہتی ہوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ تمام کرسٹل مخلوق سے مڑ کر بولی میں اس کے ساتھ اس خاص جگہ پہ اکیلا جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سب ہم سے رخصت ہو گئے۔ ملکہ نے اپنے تخت کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک تیز ہوا کے ساتھ آیا۔ اس کے بعد
اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہم میرے تخت کے بغیر ایک ساتھ پرواز کریں؟ میں نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے تخت پر بیٹھیں۔ ہم اس پر بیٹھ گئے، جب کہ وہ آہستہ آہستہ اڑنے لگا۔ میں اس سے پوچھ رہا تھا، میں نے تمہاری طرح ایک روح میں اتنے گہرے رنگ کم ہی دیکھے ہیں۔ جب خدا تمہاری خوبصورتی پیدا کر رہا تھا، اس نے خاص وقت لیا کہ تمہاری خوبصورتی کے ساتھ اس جنت کے رنگ کی ہم آہنگی کرے۔ یہ حیرت مجھے خاموش کر دیتی ہے۔ اگر تم لوگ ایک بار زمین پر آؤ گے اور جب انسان تمہیں نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اس رجحان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ میرے دل کی گہرائیوں میں سوال اٹھتا ہے کہ تم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے تمہیں بہت ساری جنتیں دیں اور تم ان کی خوبصورتی کا تاج، اور ان جنتوں میں گہرائی کے ساتھ تمہاری قدر و قیمت ہے۔ تم انہیں خدا کے گہرے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہو۔ میں تمہارے اس کے ساتھ ذاتی تجربات اور ان جنتوں میں میرے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی کہانیاں جانتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، میری محبت کی کہانی وقت اور مقام سے ماورا چلتی ہے، اور یہ ایک ابدی وقت تک چلے گی۔ اگر تمہارے پاس میرے متعلق مزید سوالات نہیں ہیں تو پھر میں اپنے بارے میں مختصر بتا سکتی ہوں۔ میں خدا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس کے الفاظ نے مجھے اتنا چونکا دیا کہ میں تقریباً مفلوج ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر اس بات سے ڈرا کہ کہیں اس کے متعلق کسی ناپاک خیالات سے میرا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ میرے خیالات پڑھنے کے قابل تھی۔ وہ کہنے لگی، تم کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ خدا سے ملاقات کے لیے تم نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، اگر میں اسے دوبارہ کھو دیتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا۔ تمام جنتیں کبھی بھی اس کا متبادل نہیں کر سکتیں، یا نہ میری بقیہ زندگی کے لیے مجھے تسلی دے سکیں گی۔ اس لیے میں تمہاری طرف دیکھتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور میری آنکھوں اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، خدا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ خدا تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا، کیونکہ تم ہر خاموش لمحات میں اس کے دل اور روح میں رہتے ہو۔ خدا کبھی بھی کسی کو اپنا نور نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس کا حصہ نہ بن جائے۔ جس دن خدا تمہیں بھول جائے گا، اس دن وہ خود کو بھول جائے گا۔ تم خدا کا حصہ ہو۔ جس لمحے خدا تمہارا انکار کرے گا، وہ اپنا اور اپنی محبت کا انکار کرے گا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل اور روح کو خوشی دی۔ اس نے بات کو جاری رکھا، میں میری زندگی اور خدا کے لیے محبت تمہیں ضرور بتاؤں گی، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ مجھے خدا کے یہ گہرے رنگ کیسے ملے، مگر تمہیں مجھ سے عہد اور وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میری زندگی کے بارے میں کبھی کسی انسان سے بات نہیں کرو گے۔ میں نے اس سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی مجھے بتاؤ گی تمہاری زندگی کے بارے میں، یہ سب میرے دل و جان کا حصہ بن جائے گا۔ یہ وہاں پوشیدہ رہے گا جب تک کہ تم خود جینا چاہو، کہ میں تمہاری زندگی کے کچھ حصے بنے ہوئے انسانوں کو بتاؤں۔ اس کے بعد اس نے مجھے اس کی زندگی کی بہت سی کہانیاں بتائیں، جو کچھ اس نے خدا کے لیے کیا۔ اس نے
کس طرح اس کی خدمت کی اور اس نے اس کا دل کیسے جیت لیا۔ میرے بہت رونے کے بعد میں خدا کے عرش کے سامنے جھک گیا اور خدا سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی تجھ سے ایسا بہت سارا پیار کر سکتا ہے اور تیرے ساتھ بہت وفادار ہو سکتا ہے۔ تم نے اسے نیلی اور سنہری جنتیں اور اتنا نور دیا، ایسا وجود اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے۔ صرف تو ہی ان کی قدر جانتا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ خود ہی جانتا ہے۔ میں ابھی تک رو رہا تھا جب اس نے یہ کہہ کر میرے آنسو ہیرے کی بوتل میں ڈالے، میں ان آنسوؤں سے ہماری جنتوں کے لیے ایک نیا عطر بناؤں گی۔ تمہاری محبت کی یہ خوشبو انہیں ہمیشہ یاد دلائے گی وہ گہری محبت جو تم نے خدا کو دی ہے، اور یہ کہ وہ کس قدر گہری ہے، اور یہ کہ خدا تم سے بہت گہری محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تخت ہمیں ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا جس کے رنگوں کی شان الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم ایک ساتھ عمودی طور پر اڑ گئے اور آخر کار بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور دعا کی، اے خدا جو میرا پیارا والدین ہے، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر آئی ہوں جہاں میں ہمیشہ تم سے ملتی ہوں۔ اس بار میں اکیلی نہیں ہوں، ایک اور یہاں آیا ہے جس نے محبت کی ایک ناقابل فراموش نئی کہانی لکھی تھی۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کی محبت تیرے دل اور روح میں نشان زدہ ہے۔ اس کے دل کو کسی جنت میں گھر محسوس نہیں ہوتا، کوئی جنت اسے تسلی نہیں دے سکتی سوائے تمہارے۔ تم ہی اس کے دل کا چین و سکون ہو۔ تیری اجازت کے بغیر میں اسے جہاں لائی ہوں جہاں زیادہ تر میں تم سے اکیلے میں ملتی ہوں۔ اس کی دعا کے بعد جنتیں کھل گئیں اور ایک عالمگیر سنہری آگ کا نور ہماری طرف آیا اور ہم پر بادل کی طرح ٹھہر گیا۔ ہم دونوں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ اس سے کہے، دیکھو آج میں نے تمہیں ایک انسان سے ملا دیا جس نے محبت کو ایک نیا عنوان دیا۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ وہ اب بھی انسانیت کے درمیان رہتا ہے جو زمین پر ان کی اپنی جہالت اور اندھا پن اپنائے ہوئے ہیں۔ میں خود بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ جب میں اس کی محبت سے لبریز ہو جاؤں گی تو میں تمام جنتوں کو اعلان کروں گی کہ وہ بھی اس کے لیے اپنے دل کھولیں اور اسے گلے لگائیں، اسے پیار کرنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے کہ وہ واقعی میں کون ہے۔ میں تمام جنتوں پر اعلان کروں گی کہ اس کی محبت میرے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی، اور یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ وہ خدا کے نور سے باعروج تھی اور یہ نور اس کی ہستی کے اندر تک چلا گیا تھا۔ خدا نے اس کا سر چوما تھا، وہ ہمیشہ کے لیے کوہ مقام میں غائب ہو گیا۔ ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر تنہا تھے۔ اس نے دوبارہ مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خدا کے نام پر جو مجھے اپنے عظیم جنت میں لایا، جو مجھے اپنی عظیم جنت میں لایا اور بے شمار جنتوں کو میری رہنمائی میں دیا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے دل میں محبت کی یاد بن کر رہو گے۔ اب سے میں تمہیں جب بھی یاد کروں گی، میں انسانی تخلیق کے بارے میں ایک اور نئے عجوبے کے طور پر سوچوں گی۔
تم ہمیشہ کے لیے میرے خاندان رہو گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں کسی انسانی روح سے ملوں گی جس سے میں محبت کا نیا سبق سیکھ سکتی ہوں۔ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ تم نے بنی نوع انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری اعلیٰ جنتوں کے لیے بھی محبت کا ایک نیا باب کھولا۔ خدا تمہارے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہ بات مجھے خدا اور تمہارے متعلق بہت خوشی دیتی ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہماری روشنیاں زندگی اور محبت کے نقطہ ملاقات کے طور پر اکٹھی ہوں۔ اس نے مجھے اتنی مضبوطی سے اپنی باہوں میں لے لیا کہ ہماری روشنی یکجا ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی کو اپنا خون دیتے ہیں اور دونوں کا خون آپس میں مل جاتا ہے۔ اس نے اپنا ہار اتارا اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ مجھے ہمیشہ اس ہار کے بارے میں حیرت تھی کیونکہ اس کا ہار اتنا زیادہ چمکدار تھا کہ اس کی روشنی میں آپ اپنی نظریں اس پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب وہ اس ہار کو کھول رہی تھی اس میں خدا کی زندہ تصویر دکھائی دیتی تھی اور اس کے نیچے کچھ لکھا تھا۔ اس نے میرے لیے ترجمہ کیا، ہم جنتوں میں رہتے ہیں لیکن وہ خدا جس نے ان سب جنتوں کو بنایا ہے اسے پھر بھی کسی جنت میں اپنا گھر نہیں ملا۔ اگرچہ ہم اس کے اتنے قریب آ چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، جب بھی تم اس ہار کو درمیانی نقطے کو چھوؤ گے تم خدا کے ساتھ میرا گہرا رشتہ اور ہمیشہ کی زندگی کی ہر ایک کہانی کو جان لو گے۔ اور ہر بار بھی جب تم اسے چھوؤ گے تو تمہیں محبت کی ایک نئی کہانی دیکھنے کو ملے گی۔ اور جب ہم اکیلے تھے تو خدا مجھ سے کیا بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے الوداع کہنے کے بعد میں آہستہ آہستہ اڑنے لگا۔ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں جنتوں پر پرواز کر رہا تھا تو میں نے خدا کی آواز سنی، اے میرے سب سے پیارے بیٹے، آج تو میری ایک بہت ہی خاص بیٹی سے ملا جسے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ ان جنتوں میں سفر کرو اور میرے پیاروں سے ملو۔ میرے اس دنیا کے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی خیال نہیں بلکہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے۔ جس دن سے میں نے خدا کو محبت میں جان لیا ہے تب سے میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ ہر کوئی اس سعادت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جیسا کہ میں نے کیا۔ اس دن آپ سب زمین پر خدا کی بادشاہت بنانے کی وجہ بن جائیں گے۔ تمام تاریک جہنمیں آزاد ہو سکتی ہیں اور انہیں روشنی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اس معیار پہ زندہ کیا جا سکتا ہے جہاں خدا چاہتا تھا۔ میں اپنے پورے دل کے ساتھ یقین رکھتا ہوں جب ایک دن انسان خدا کی طرف لوٹیں گے وہ مجھ سے زیادہ خاص ہوں گے۔ خدا محض ان سے محبت کرے گا جیسے وہ مجھے کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ زمین پر رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک سوال اور چیلنج ہے، کیسے؟ کیا میں اس دنیا کو اپنے لیے، اپنے بچوں اور تمام انسانوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے منفرد ہو سکتا ہوں؟
جتنی زیادہ ہم خدا کے لیے ہماری اندرونی قدر اور محبت کی تلاش کریں گے، اتنے ہی ابلیس کے زیادہ سیاہ بادل ہم سے ہٹ جائیں گے۔ تب خدا کی روشنی اور ہمارے دل اور روح کو چھو سکتی ہے۔ خدا کی بادشاہت کے لیے میرا وعدہ ہے کہ بہت سی جنتیں اس زمین کا دورہ کریں گے اور بہت سے الہی مخلوقات خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خدمت کرنا پسند کریں گے۔ اس وقت زمین پر کس قسم کے لوگ رہیں گے؟ اس وقت زمین پر کس قسم کے لوگ رہیں گے؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو آج اس زمین پر آباد ہیں۔ وہ لوگ بہت خاص ہوں گے جنہوں نے خدا میں اپنا گھر پا لیا۔